إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ محترم ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے بغرض آزمائش خواب میں اپنے پیارے اور لاڈلے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنے کا حکم ملا، اور پھر کس طرح سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو ذبح کرنے کا مصمم فیصلہ کر لیا۔ تو چلے ناظرین، اب ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو از ذرائع کرم ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ فلما بلغ مل عصیہ کا مطلب یہ ہے کہ اسماعیل جب بڑے ہو گئے تو سفر کرنے لگے اور ہر کام میں اپنے والد گرامی کا ہاتھ بٹانے لگے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھدار ہو گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک روز خواب میں دیکھا کہ انہیں اسماعیل کو ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ حدیث مرفوع کے الفاظ یہ ہیں کہ انبیاء کے خواب وہی ہوتے ہیں۔ عبدین بن امیر بھی یہی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ بہت بڑا امتحان تھا کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کر دے جو انہیں بڑھاپے میں عطا ہوا تھا، جبکہ وہ جوانی کی عمر کو پہنچنے والے تھے، اور اس سے پہلے بھی وہ اس بچے کے متعلق ایک آزمائش پوری کر چکے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا کہ اپنے بچے اور ان کی والدہ کو اکیلا قسم پرسی کی حالت میں ایک ایسی جگہ اور ایسی وادی میں چھوڑاؤ جہاں نہ کوئی پرسان حال ہو اور نہ کوئی بے یار و مددگار، نہ سبزہ ہو اور نہ کوئی جاندار۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس حکم کو خوش دلی سے پورا کیا تھا اور ان ماں بیٹا کو اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یقین اور توکل کرتے ہوئے چھوڑ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں انہیں رزق فراہم پہنچا دیا تھا جہاں سے ان کا وہم و گمان بھی نہ تھا۔ اب انہیں اس آزمائش کے بعد ایک اور آزمائش کا سامنا تھا۔ اب انہوں نے اس بچے کو ذبح کرنا تھا جسے کچھ عرصہ پہلے اپنے سے جدا کیا تھا، جو پہلوٹا تھا اور اکلوتا بھی تھا، اور اس کے علاوہ کوئی اولاد نہ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر خم کر دیا اور فوراً بچے کو ذبح کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ وہ کسی دیر کے روادار نہیں ہوئے، فوراً اپنے بچے کے سامنے یہ معاملہ پیش کیا تاکہ وہ بخوشی اور آسانی سے اللہ کی اطاعت پر کمر بستہ ہو جائے اور اس پر سختی نہ کرنا پڑے اور زبردستی ذبح کا عمل سر انجام نہ دینا پڑے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے پیارے فرزند، میں نے دیکھا ہے خواب میں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب بتا تیری کیا رائے ہے؟ نیک خصلت بچے نے اپنے والد گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دل کی بات کو سمجھنے میں کوئی دیر نہ کی اور فوراً عرض کی، اے میرے پدر بزرگوار، کر ڈالیے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جواب میں کمال راست بازی، اللہ تعالیٰ اور اپنے والد مکرم کی فرما برداری کا کمال جذبہ موجزن نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فلما اسلم وتلہ الجبین الاسلم، کہ میں نے سر تسلیم خرم کر دینا ہے، یعنی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر لیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے
کہ آیات میں تقدیم و تاخیر کا اسلوب اختیار کیا گیا ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ وَطْلَهُ لِلْجَبِينِ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو منہ کے بل لٹایا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے گدی کی طرف سے ذبح کرنے کا ارادہ اس لیے کیا تھا کہ ذبح کرتے وقت وہ اپنے نور نظر کا چہرہ نہ دیکھنے پائیں۔ حضرت ابن عباس، مجاہد، سعید بن جبیر، قطان و اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی فرماتے ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پہلو کے بل لٹایا، جیسا کہ ذبح کے وقت جانوروں کو لٹایا جاتا ہے، اور ان کی پیشانی مبارک زمین سے لگ رہی تھی، اس لیے وَطْلُ لِلْجَبِينِ کا لفظ آیا ہے۔ وَأَسْلَمَ یعنی لٹانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تسمیع کے الفاظ بسم اللہ پڑھے اور تکبیر اللہ اکبر کہی، اور بچے نے کلمہ شہادت پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان، اور موت کے لیے تیار ہو گیا۔ صدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حلق پر چھری چلائی، لیکن چھری حلق تک نہ پہنچ سکی۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی برگاہ سے آواز آئی، انا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، یعنی اے ابراہیم بس ہاتھ روک لو، بے شک تو نے سچ کر دکھایا خواب کو، یعنی تیرے امتحان اور تیری اطاعت کو جاننے کا مقصد پورا ہوا۔ ہم نے دیکھ لیا کہ تو کس طرح اپنے پروردگار کے حکم کو بجا لاتا ہے اور اپنے لیے قربانی کے لیے پیش کرتا ہے۔ میرے بندے، جس طرح تو نے آگ میں کود کر میری فرمانبرداری کا ثبوت دیا، آج اسماعیل جیسے بچے کو حلق پر چھری رکھ کر تو نے ثابت کر دیا کہ تو واقعی ہمارا خلیل ہے۔ تو نے مہمانوں کے لیے صرف مال ہی خرچ نہیں کیا، بلکہ ہمارے حکم پر تو نے لبیک کہا۔ لیکن بچہ ذبح کر دینا یہ ظاہر اور واضح امتحان ہے۔ مطلب یہ کہ ہم نے بچے کی قربانی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اپنی خوشنودی کا اہم ذریعہ بنا دیا ہے۔ جمہور علماء کے نزدیک مشہور یہ ہے کہ ذبیح عظیم سے مراد ایک مینڈا ہے جو سفید رنگ کا، بڑی بڑی سیاہ آنکھوں والا اور بڑے سینگوں والا تھا، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شبیر نامی پہاڑ پر دیکھا کہ اس کے سینگ ببول کے درخت میں اٹکے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ذبیح عظیم سے مراد ایک مینڈا ہے جو 40 سال تک جنت میں چرتا رہا۔ سعد بن جبیر فرماتے ہیں، میں چراتا رہا حتیٰ کہ شبیر پہاڑ پر تھا اور وہ اس میں سے نمودار ہوا، اس پر سرخ رنگ کی اون تھی۔ قرآن پاک کی سورۃ الصفات میں فرمایا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے بڑی کوشش کی، مگر چھری نے جس کو بار بار تیز کرتے رہے کچھ کام نہ دیا۔ آخر چھری زور سے چلاتے چلاتے ایک دفعہ ایسی آواز آئی کہ گویا کوئی چیز کٹ گئی ہے، خون بہنے لگا ہے۔ تب آپ علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پر سے پٹی کھول دی، جو ذبح کرتے وقت اس لیے باندھ لی گئی تھی کہ کہیں محبت پدری جوش میں نہ آئے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں لرزش نہ ہو جائے۔ دیکھا تو ایک دمبا مذبح پڑا ہوا تھا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پاس صحیح سالم کھڑے تھے۔ اس دمبے کی نسبت خدا نے فرمایا کہ ایک بڑی قربانی کو ہم نے ان کو فدیہ دیا۔ بلا شبہ یہ سریعاً آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی کو ان کو فدیہ دیا، اور پیچھے آنے والوں میں ابراہیم کا ذکر چھوڑ دیا کہ ابراہیم پر سلام ہو۔ نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندے تھے۔